رحمن رحمن ساعدني يا رحمن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله. صدق اللہ العظیم. سورۃ البقرہ کی دو آیتیں 280 281 اور 282 کی جو قرآن کریم کی سب سے لمبی آیت ہے اس کی آدھی آیت تلاوت کی ہے. اس سے پہلے سود کا بیان تھا اور جو مال حرام ہے ان میں سود سر فہرست ہے. حرام مال میں سود سب سے پہلے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے صاف لفظوں میں فرمایا وحرم الربا، کہ اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام فرمایا. اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے اسی آیت میں اللہ نے فرمایا کہ اگر تم سود سے باز نہیں آتے تو بڑا سخت حکم آیا کہ فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ لڑائی کے لیے تیار ہو جاؤ. اب آپ دیکھو جب دنیا میں سودی سسٹم عام ہے تو اللہ کی پھٹکار کیسی آ رہی ہے. یہ بھی ایک اللہ کے ساتھ جنگی ہے. اگر کوئی شخص سود کو جائز سمجھ کر لیتا اور دیتا ہے تو پھر وہ اسلام سے خارج ہے، کیونکہ اس نے حرام کو حلال کر دیا، اور حرام کو حلال کرنے کی اتھارٹی اللہ کے سوا کسی اور کے پاس نہیں ہے. تو اگر کوئی سود کو یہ سمجھتا ہے کہ جائز ہے، یہ بھی ایک قسم کا بزنس ہے، تو وہ اسلام میں نہیں ہے اور اس کے کفر میں کوئی شک نہیں ہے. اور اگر سود کو حرام سمجھتا ہے اور پھر کوتاہی سے گناہ کرتے ہوئے سودی کاروبار میں ملوث ہے تو اسلام سے تو نہیں نکلے گا، لیکن بہت بڑے گناہ کا مرتکب ہے، اس کی سزا اس کو ملے گی. اسی سود خور کو حکم ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آج کی آیات میں. پھر آگے اسی کو اللہ فرما رہے کہ وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ، کہ اگر وہ مقروض جس کو تم نے قرض دیا ہے اور اس نے تمہیں اصل رقم کے ساتھ سود بھی دینا ہے، تو اب سود تو اللہ نے حرام کر دیا، سب مسلمان جانتے ہیں. تمہیں احساس ہو گیا کہ نہیں یہ صحیح نہیں ہے، تو سود تو حرام ہو گیا، اصل رقم باقی رہ گئی. لیکن چونکہ وہ پیسہ لے کر کے گیا ہے، اب اس کو قرضہ بھی تو لوٹانا ہے. تو اگر مقروض تنگ دست ہے، مجبور ہے، اس کے حالات صحیح نہیں ہیں، اور آپ کو بھی پتہ، ایک تو ایسا ہے کہ بندہ ٹال مٹول کرتا ہے تو اس کا تو مسئلہ ہی الگ ہے، لیکن ایک بندہ ایسا ہے کہ جو واقعی اس کے حالات خراب ہے، تنگ دست ہے، فقیر ہے، محتاج ہے، اس نے مجبوری میں آپ سے قرضہ لیا، اس نے ایک وقت دیا، اس وقت پر وہ لوٹا نہیں پا رہا ہے،
تو اللہ کہتے فنظرۃ الی میسرہ، اس کو مہلت دو اس کے پاس آنے تک، لیکن ہاں سامنے والے کی دینے کی نیت ہو، کیونکہ آج کل دنیا میں ایسا بھی نہیں ہے۔ ہاں اگر مقروض واقعتاً تنگ دست ہے اور اس کی نیت ہے دینے کی، تو آنے تک اس کو مہلت دے دو، یہ ہے شریعت۔ شریعت یہ نہیں کہتی کہ اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کر اس کو قرضہ بھی دو اور قرضے کے ساتھ ساتھ اس سے سود کے طور پر ایکسٹرا رقم بھی لو، اس کا لقمہ بھی چھین لو، شریعت یہ نہیں کہتی، اس کو مہلت دو۔ ہاں اگر کوئی شخص بدنیت ہے، کیونکہ کئیوں کی عادت ہوتی ہے قرضہ واپس کر سکتا ہے لیکن نیت خراب ہے واپس نہیں کرتا، تو اس پر سختی کرنا جائز ہے، لیکن تنگ دست ہے تو اس کو مہلت دو۔ اور اللہ فرماتے وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ، آپ نے کسی کو قرض دیا ہے اور آپ کے اندر اللہ نے وسعت دے رکھی ہے، اور آپ اگر اس کا پیسہ واپس نہ لو پھر بھی آپ کا چل سکتا ہے، تو اگر تم یہ مال اگر اس کو صدقہ کر دو کہ ٹھیک ہے اللہ کے نام پہ آپ کو میں نے صدقہ کر دیا، تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔ کتنی بہترین اور معتدل تعلیمات ہے۔ تو صدقے کی صورت کیا ہے کہ بھائی آپ کو صدقہ کرنا ہے، تو صدقے کی صورت وہ صدقہ کب بنے گا؟ آپ کہو جاؤ میں نے معاف کر دیا، اب آپ کو قرضہ واپس لوٹانے کی ضرورت نہیں، مسئلہ ختم ہو گیا۔ پھر اس میں تفصیل ہے کہ آپ چاہے اس سے کہو کہ جا میں نے تیری پوری رقم معاف کر دی، آدھی رقم معاف کر دی، کچھ حصہ معاف کر دیا، جس طرح چاہو قرض دینے والے کو حق حاصل ہے کہ بھائی ایک کام کر 50%، 20%، 30% میں نے معاف کر دیا، جو باقی بچا ہے وہ تھوڑا تھوڑا کر کے مہلت دے، مجھے لوٹا دے۔ اور اچھا آپ جو اس کو مہلت دے رہے ہو نا، یہ بھی ایک قسم کا صدقہ ہے، یہ بھی صدقے میں داخل ہے، کہ وہ دینے والا تھا 2 مہینے میں لوٹانے کا، نہیں لوٹا پایا، آپ نے کہا چل بھائی 2 مہینے اور لے دے، یہ 2 مہینہ بھی یہ صدقہ ایک قسم کا۔ ایک مسئلہ یاد رکھنا، اور اگر کسی شخص نے دوسرے کو قرض دیا، یہاں بھی یہ مسئلہ بھی بہت ہمارے معاشرے میں چل رہا ہے، اور مقروض قرض ادا نہیں کر سکتا، جس کو قرض دیا ہے وہ دے نہیں پا رہا ہے، اور وہ زکوٰۃ کا مستحق ہے، تو ہم میں سے ہر ایک یہ سوچتا ہے نا کہ ٹھیک ہے چلو میں اپنی زکوٰۃ یہ سوچ کے نکال لیتا ہوں کہ اس کا قرضہ نہیں لوں گا اور اپنی زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے گی، یہ سوچتے ہیں کہ نہیں سوچتے؟ تو وہ اگر زکوٰۃ کا مستحق ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ زکوٰۃ میں وہ رقم چھوڑ دے، تو چھوڑنے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، یہ بھی ذہن میں رکھو، کیونکہ زکوٰۃ میں مال کا مالک بنانا ضروری ہے، جس کو آپ پیسہ دے رہے ہو اس کو مال کا مالک بنانا ضروری ہے، آپ اپنے آپ سوچ لو اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ انما الصدقات للفقراء، لل میں جو لام ہے نا وہ تملیک کا ہے، مالک بنانے کا ہے۔ ہاں اگر آپ ایسا کرنا چاہتے ہو کہ بھائی اس کا قرضہ بھی ادا ہو جائے اور آپ کی زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے، تو اس کی صورت یہ ہے کہ زکوٰۃ کی جتنی رقم آپ اس کو دینا چاہتے ہو آپ اس کو دے دو، کہ بھائی تو زکوٰۃ کا مستحق ہے، لے یہ زکوٰۃ۔ جب وہ وصول کر لے، جب وہ مالک بن جائے، اس کے بعد تم اس کو کہو بھائی میرا قرضہ دے دو۔ آپ نے اس کو مالک بنا دیا، وہ مالک بن گیا، اب اس کے بعد آپ اس سے کہو بھائی آپ میرا قرضہ دینا ہے، آپ وہ دے دو، تو وہ دے دے گا، آپ کی زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے گی، اس کا قرض بھی اتر جائے گا۔ یہ ہے صورت، سوچنے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، آپ کو اس کو مالک بنانا پڑے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، اور ڈرو تم اس دن کے عذاب سے جس دن تم لوٹائے جاؤ گے اللہ کی طرف۔ یہاں دنیا میں سود کھا لو، سودی کاروبار کر لو، سب کچھ کر لو، لیکن یہ ذہن میں رکھو کہ ایک دن تمہیں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، تمہاری پوری زندگی کا حساب اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، اور ڈرو تم اس دن کے عذاب سے جس دن تم لوٹائے جاؤ گے اللہ کی طرف۔ ثم توفی کل نفس ما کسبت، پھر پورا پورا دیا جائے گا ہر نفس کو جو اس نے کمایا، پیسہ نہیں، دنیا میں جو نیکی کی جو برائی کی اس کا پورا پورا بدلہ ملے گا، اور انسان کو اپنے کیے کا پتہ ہوگا، کیونکہ وہاں جو ہے نا
حافظہ بالکل تیز کر دیا جائے. یہاں کچھ یاد رہتا ہے، کچھ بھول جاتے ہو، وہاں سب کچھ یاد ہوگا. جو میموری چپ ہوگی اللہ نے جو رکھی ہے، میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، وہ ایک دم سے کھول دی جائے گی، اب سب یاد ہوگا. اگرچہ دنیا میں بہت سارے کام کر کے ہم بھول جاتے، لیکن وہاں سارے یاد آئیں گے، اور فرشتوں کے جو لکھے ہوئے اعمال نامے وہ سامنے کر دیے جائیں گے، اور کہا جائے گا کہ اس کو پڑھ اور دیکھ میرے فرشتے نے کوئی کمی بیشی تو نہیں کی. انسان کہے گا لا یا رب، میرے رب کوئی زیادتی نہیں کی. انسان اپنا اعمال نامہ، اپنا کچا چٹھا پورا پڑھے گا، حیران ہوگا اور کہے گا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، کہ یہ کیسی کتاب ہے، یہ کیسا ریکارڈ ہے کہ نہ چھوٹی بات کو چھوڑی ہے نہ بڑی بات کو چھوڑی ہے، سب کچھ اس میں لکھ دیا ہے. تو اللہ کہتے کہ پورا پورا دیا جائے گا ہر نفس کو جو اس نے کمایا، وہم لا یظلمون، ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا کہ نیکی کی ہو تو گھٹا دی جائے، گناہ کیا ہو تو بڑھا دیا جائے، ایسا ظلم نہیں کیا جائے گا. آگے اللہ فرماتے یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی، اے ایمان والو، دیکھو شریعت نے ایسے احکام بھی دیے، لگاتار صدقے کے احکام آئے، قرض کے احکام بھی آئے، سودی لین دین کا بھی آیا. اب جب شریعت ایک اور حکم سمجھا رہی ہے، اور یہ وہ چیز سمجھا رہی ہے کہ اگر اس پر عمل کر لو تو آپسی رشتے ناتے، آپس کی رشتے داریاں اور آپس کی نا اتفاقیوں سے ہم بچ جائیں گے، غلط فہمیوں سے ہم بچ جائیں گے. اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو، جب تم آپس میں قرض اور ادھار کا لین دین کرو، الی اجل مسمی، ایک معین مدت تک جب یہ کرو، فاکتبوا، تو اس کو لکھ لو. آج اگر لکھا پڑھی کرو، لوگ کیا کہتے ہیں، بھروسہ نہیں ہے کیا؟ پھر بعد میں جب دینے کا وقت آتا ہے وہی بھروسہ ٹوٹتا ہے، پھر آپس میں نا اتفاقیاں بڑھتی ہے، مسئلے خراب ہوتی ہے. شریعت کہتی ہے لکھ دو، تاکہ تمہیں مدت خود کو بھی معلوم ہو کہ فلاں تاریخ کو میں نے یہ دینا ہے، اور یہ بھی معلوم ہو کہ رقم کتنی ہے. ورنہ بعد میں مکرنے والے بہت رہتے، ہاں دے رہا ہوں نا، کہاں بھاگ جاؤں گا، مسئلے بڑے خراب ہوتے. ہاں بعض آدمیوں کے حافظے کمزور ہوتے، وہ بھول جاتے، پھر جھگڑے ہوتے. لہذا اللہ کہتے ہیں کہ لکھ لو، وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، اور چاہیے کہ لکھے تمہارے درمیان لکھنے والے انصاف کے ساتھ. اس میں لکھنے میں دھوکہ دھڑی نہ کرے کہ دینے والے کو پتہ نہ چلے کہ کیا لکھا ہے، اور اس میں اس طریقے سے لکھا گیا کہ پتہ ہی نہ چلے، بعد میں اس کو احساس ہو کہ میں نے تو غلط سائن کر دیا تھا. اسٹیمپ پیپر بھی تیار کرے تو کیسے، انصاف کے ساتھ پڑھائے، سامنے والے کو پورا بتا دے کہ کیا کیا لکھا ہے، نہ اس کا حق مارے نہ اس پر زیادتی کرے. مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ لکھنے والا جو لکھ رہا ہے اگر مزدوری لینا چاہے تو اس کو حق پہنچتا ہے کہ وہ لے سکتا ہے، کیونکہ وہ اس کا کام ہے، وہ لکھے، وہ لے کے بیٹھا ہے اپنا کام. تو اگر وہ پیپر بنانے پر پیسہ لینا چاہے تو لے سکتا ہے. اور آگے فرماتے وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ، اور انکار نہ کرے لکھنے والے لکھنے سے جیسا کہ اللہ نے اس کو لکھنے کی تعلیم دی ہے. وہ لکھنا جانتا ہے تو اب وہ لکھنے سے انکار نہ کرے. یہ اس پر اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے اس کو لکھنا پڑھنا سکھایا، تو اب اس احسان کا شکریہ یہ ہے کہ دوسرے کے کام آئے. اللہ کہتے فَلْيَكْتُبْ، چاہیے کہ لکھے. اب بغیر اجرت کے لکھ رہا ہے، خدمت کر رہا ہے، سیوا کر رہا ہے تو نور علی نور ہے، اچھی بات ہے. اجرت لینا چاہے تو اس کو بھی اس کا حق ہے. وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، اور چاہیے کہ املا کرے، لکھے وہ شخص جس پر حق ہے، یعنی مقروض لکھوائے کہ دیکھو میں نے اتنی رقم لی ہے، میں نے اتنی رقم دینی ہے، کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ اس نے کتنے لیے اور اس پر لازم ہے. اور اچھا اس لکھنے میں، لکھوانے میں دینے والا اور لوٹانے والا اور لکھنے والا وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اللہ سے ڈرے، تقوی سامنے رکھے، اللہ کے سامنے جواب دینا ہے.
وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّ، ٹھیک ٹھیک لکھوائے، کسی قسم کی خیانت نہ کرے، ڈنڈی نہ مارے۔ آج کل ہوتا یہ ہے کہ سٹارٹ میں تو ایگریمنٹ ہو جاتا ہے، لیکن جب بعد میں جب وہ اس پورا کرنے کا وقت آتا ہے نا، تو اندر سے بہت ساری چیز کہ آپ نے تو سائن یہ کیا تھا اور اس میں تو لکھا یہ چیز ہے، تو آدمی دھوکے میں رہ کے پھر بعد میں اس کی آنکھیں کھلتی ہیں۔ تو وہ اگر ایسا بھی کرے گا تو اللہ کے سامنے جانا ہے، ٹھیک ٹھیک لکھوائے، کسی قسم کی خیانت نہیں، کسی قسم کی ڈنڈی نہیں کہ بھائی تو ایسا لکھ دینا، لکھنے والے سے تجھے کمیشن مل جائے گا۔ اب چاہے قرض دینے والا کرے یا قرض لینے والا کرے، نہیں۔ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، اور جو حق دینا ہے اس میں کسی چیز کی کمی نہ کرے، ٹھیک ٹھیک لکھوا دے کہ اتنا حق دیا ہے، فلاں تاریخ کو دینا ہے۔ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا، اگر ہے وہ شخص جس کے ذمے حق ہے، یعنی جو جس کو دینا ہے، اگر وہ بے عقل ہے، پاگل قسم کا آدمی ہے، اس کو کچھ لکھنا پڑھنا نہیں آتا، ایک دم ان پڑھ ہے، اب وہ کیا لکھوائے گا؟ او ضعیفاً، یا کمزور ہے، بچہ ہے وہ لکھوا نہیں سکتا، بہت بوڑھا ہے، لوگ اس کی بات نہیں سمجھ سکتے۔ او لا یستطیع ان یمل لہ، یا وہ خود لکھوانے کی طاقت نہیں رکھتا، مثلا گونگا ہے، یا جو لکھنے والا ہے اس کی زبان اور ہے اور یہ جو لکھوا رہا ہے اس کی زبان اور ہے، اور یہ اپنی زبان میں اس کو لکھوانے کی طاقت نہیں ہے، تو کیا کرے؟ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ، تو چاہیے کہ اس کا سرپرست لکھوائے انصاف کے ساتھ، اپنے اوپر ایک سرپرست لکھائے، گواہ بھی بنا دے، ذمہ دار بھی بنا دے، گارنٹر بنا دے، اور وہ لکھوائے انصاف کے ساتھ، اپنا مختار بنائے، اپنا وکیل بنائے، اور اس کو کہے کہ بھائی مجھے کچھ نہیں آتا، آپ میرا ساتھ دو اور میری طرف سے تحریر کروا دو۔ تو ساتھ دینا چاہیے، اللہ نے ہم کو لکھنا پڑھنا جانا ہے، تو کسی کی مجبوری ختم ہو رہی ہے، کسی کی ضرورت پوری ہو رہی ہے تو لکھوا دو۔ تو اللہ کہتے ہیں جب تم کسی کو ادھار دو کسی میعاد تک، تو اس کا پہلا حکم یہ ہے کہ اس کو تحریر میں لاؤ، اس کو لکھ لو، ہاتھوں ہاتھ مت دو۔ ہاں، اگر کوئی شخص اس حکم پر عمل نہیں کرے گا، تحریر نہیں کروائے گا، تو گنہگار ہوگا۔ دوسرا حکم وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، اور آج کل تو آن لائن کے زمانے میں تو پروف کے ساتھ تو بہت آسان ہے، لیکن پھر بھی لکھوا لے۔ کوئی ایسا بھی کہہ سکتا ہے کہ بھائی میرا قرضہ لینا تھا تو اس نے مجھے دیا تھا، الٹا بھی کہہ سکتا ہے، تو اس کو لکھوا لے۔ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، اور اللہ ایک تو لکھوا لو اور دو گواہ بنا لو اپنے مردوں میں سے، یعنی مومن ہو۔ خطاب ایمان والوں کو ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اور یاد رکھنا مومن کے کسی معاملے میں غیر مسلم کو گواہ نہیں بنانا۔ ایمان والوں کے آپس کے معاملات ہیں، غیر مسلم گارنٹر نہیں، گواہ نہیں۔ اللہ فرماتے لن یجعل اللہ للکافرین علی المؤمنین سبیلا، اور ہرگز نہیں بنائے گا اللہ تعالیٰ کافروں کے لیے ایمان والوں پر کوئی راستہ۔ کافر مسلمان کے حق میں کسی مسئلے پر گواہی نہیں دے سکتا، تو کہ دو گواہ بنا لو۔ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ، اگر دو مرد نہیں ہے، فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، ایک مرد اور دو عورتیں، ایک مرد گواہ ہو اور اگر عورت ہو تو دو عورتیں گواہ ہو، ممن ترضون من الشہداء، جن کو تم گواہ بنانا پسند کرتے ہو۔ اور مومن اسی گواہ کو پسند کرے گا، سنیے گا، جو مومن اور عادل ہو۔ عادل کسے کہتے ہیں؟ آج کل کسی کو بھی اٹھا کو گواہ بنا دیا جاتا ہے، بعد میں وہی کہتا ہے میرا اور تمہارا کیا لینا دینا، مکر جاتا ہے، میں کیا کروں بھائی، وہ تو اس نے قرضہ لیا تھا یا اس کو دینا تھا، میں کیا کروں۔ عادل اسے کہتے ہیں جو نماز اور روزے کا پابند ہو، ایسے آدمی کو گواہ بنایا جائے گا۔ اس کے ذمے ایک نماز اور ایک روزہ بھی نہ چھوٹا ہو، سچ بولنے والا ہو، اس نے جھوٹ بولا ہے، جھوٹ سے توبہ نہیں کی ہے، وہ گواہ نہیں بن سکتا۔ اسلام نے اتنی سخت شرطیں رکھی ہے، ایسے ہی نہیں جانے دیا ہر چیز آزاد۔ ہاں، نماز با جماعت کا پابند ہو گواہ بننے کے لیے، کسی بھی معاملے میں، صرف قرض کے معاملے میں نہیں، کسی بھی معاملے میں۔ اگر بغیر کسی مجبوری کے جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتا تو بھی گواہ نہیں بن سکتا۔
آج ہمیں ہمارے یہاں جن کے اپنے کاروبار ہے، سب کچھ ہے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں. ایک تو نماز چھوڑ دینا وہ تو ایک الگ مسئلہ ہے. جماعت کے ساتھ نماز چھوڑ دیتے جن کے لیے آسانیاں ہیں، وہ بھی گواہ نہیں بن سکتا. اپنے کاروبار ہے، سب کچھ ہے، سب کچھ آگے پیچھے کر کے جماعت کے ساتھ نماز ہو سکتی ہے، لیکن چند روپیوں کے فائدے کے لیے 27 درجے کی ایک اکیلے پڑھوں گے ایک جماعت کا ثواب، اور جماعت کے ساتھ 27 نمازوں کا ثواب ہم چھوڑ دیتے چند روپیوں کے لیے. حالانکہ ہم کر سکتے، کوئی مجبوری نہیں ہوتی ہماری، گواہ نہیں بن سکتے. ایک آدھ نماز جماعت کے ساتھ نہیں پڑھ سکا کوئی بات نہیں، عادت ہے جماعت کی نماز چھوڑنے کی، اس کی گواہی منظور نہیں ہے. یہ شریعت کا یہ حکم ہے. آپ دیکھو شریعت نے کیا معیار رکھا ہے. ایسا آدمی گواہ نہیں بن سکتا جو بغیر کسی عذر کے جمعہ چھوڑ دے، کیونکہ جمعہ کی نماز بھی فرض عین ہے. اب سنیے، فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ جو شخص گلی محلوں میں ننگے سر پھرتا ہے یا لوگوں کے سامنے سڑکوں کے کنارے بیٹھ کر پیشاب کرتا ہے، اسلام تہذیب بھی سکھاتا ہے. یہ جو ہم نے بنا کے رکھا ہے نا سسٹم رہن سہن کا، یہ اسلام نہیں ہے. کہ مسلمانوں نے اپنے لیے بنایا ہوگا تو ٹھیک ہے، لیکن یہ اسلام نہیں ہے. سب سے زیادہ گندگی، ناپاکی، بد تہذیبی، بد اخلاقی آج اگر نظر آتی ہے تو میں کہوں گا مسلمانوں کے محلوں میں. اب اس کو چھوڑ کر اور چلے جاؤ، ہاں وہ شران ناپاک ہے، نجس زندگی گزار رہے، پاک صاف نہیں رہتے، لیکن ان کے گلی محلے آپ کو صاف ملیں گے، وہاں ڈسپلن ملے گا. مسلمانوں میں یہ چیزیں نہیں ہیں. حالانکہ یہی چیز اسلام نے سکھائی تھی. ننگے سر گھومتا ہے، سڑکوں کے کنارے بیٹھ کر پیشاب کرتا ہے، وہ شخص جو گلی کوچے بازاروں میں چلتے پھرتے کھاتا ہے، گواہ نہیں بن سکتا. تہذیب اسلام نے بھی سکھایا. آپ دیکھو کتنے نوجوان لیتے کھاتے رہو چلتے رہو، کھاتے رہو چلتے رہو. بھائی کہیں بیٹھ کے کھا لو، کیا بد تہذیبی ہے؟ آرام سے کہیں سے بیٹھ کے کھا لو، تہذیب کے ساتھ کھا لو، اخلاق کے ساتھ کھا لو، گواہ نہیں بن سکتے. اب اس دور میں آپ شرعی گواہ ڈھونڈنے جائیں گے تو بہت مشکل ہے. یہ تہذیب ہے اسلام کی، پورا اسلام نے یہ پیش کیا. آپ سوچو تو صحیح. اب ہماری گلیوں میں دیکھو، ہمارے آس پاس دیکھو، کیچڑ دیکھو، کچرے دیکھو، اور کیا دیکھو، کیا کہا جائے. راستے چلتے چلتے، آپ سے چلتے چلتے راستے پہ تھوک دیا، بہت بڑا گناہ ہے، ہم اس کو گناہ نہیں سمجھتے. ہماری بلڈنگیں، ہماری سوسائٹیاں پان کی پچکاریوں سے کیا صورتحال ہے. اسلام نہیں ہے. ٹھیک، ہمارا نام زید، عمر، بکر، افضل، ساجد، ماجد ہے، ہو سکتا ہے، لیکن اسلام کی یہ تہذیب نہیں ہے. کوشش تو کرو، آگے تو بڑھو. ہر بندہ خود آ کر کے اپنی گلی محلوں کو، اپنے آس پاس کو، ان چیزوں کو تہذیب، یہ کناروں پہ، محلوں پہ، کناروں پہ کھڑے ہو کے آوارہ گردی کرنا، چیخنا، چلانا، شور مچانا، اور اس کو سمجھنا کہ بہت بڑی روشن خیالی کر رہے ہیں ہم، بہت بڑے براڈ مائنڈیڈ ہیں ہم. نوجوان جب کھڑے ہوتے ہیں، عورتیں آتی جاتی ہے، چلتی ہے، اور چیخنا چلانا، بسوں میں چیخنا چلانا، ٹرینوں میں چیخنا چلانا، ہم سمجھتے بڑے براڈ مائنڈیڈ ہے. ہم سے زیادہ بد تہذیب کوئی نہیں، بد اخلاق کوئی نہیں. یہ چیزیں سمجھ کرنے والی عمل یہ سننا نہیں ہے. تو مسئلہ یہ بیان ہو رہا تھا کہ 2 مرد گواہ ہونے چاہیے، اور اگر 2 مرد نہ ہو تو 1 مرد ہو اور 2 عورتیں ہو. یہ چیزیں ہمارے بچپن سے یہ جو بڑے ہو گئے نا، ان کو تو ہم بدلنا چاہے تو شاید نہ بدل سکے، لیکن کوشش کریں تو وہ بھی بدل سکتے ہیں. کم سے کم ہماری جو بچی، نئے جنریشن ہمارے سامنے بڑی ہو رہی ہے، ان کو تو سکھاؤ، ان میں تو تبدیلی لاؤ. اور یہ پھر جب بڑی ہوگی 10 سال کے بعد تو انشاءاللہ پورا معاشرہ، پوری سوسائٹی چینج ہو جائے گی. ان کو تو سکھاؤ. ہم نے کیا کیا ہے؟ کھلانے پلانے پہ زور دیا ہے،
باقی آوارہ گردی کرو، جو چاہے کرو. اچھا کوئی ٹوکتا بھی ہمیں پسند نہیں آتا، کوئی ٹوکتا بھی ہے کہ کیا کر رہے ہو. اب مولانا صاحب ہے نا پورے دن پیچھے پڑے رہتے بچوں کے. مولانا صاحب کو کیا پڑی ہے کسی کے پیچھے پڑے رہے. تمہارے اپنے بچوں کے فائدے کے لیے 2 لفظ کہے جاتے کہ یہ مت کرو، یہاں ایسے مت کرو، اس طریقے سے رہو، اخلاق سے رہو، سلیقے سے رہو. تو 2 مرد نہ ہو تو 1 مرد اور 2 عورتیں. تنہا عورتوں کی گواہی حدود میں مقبول نہیں ہے. مثلا زنا کا مسئلہ ہے، 1 لاکھ عورت ایک ساتھ گواہی دے گی، قبول نہیں ہے. اس لیے کہ جج کے سامنے زنا کو، آپ نے کورٹ کی ڈیبیٹیں سنی ہوگی، دیکھی ہوگی، جب کسی کا ریپ ہوا ہو یا کچھ بھی ہوا ہو یا کوئی ایسا مسئلہ ہو تو کھل کے ساری باتیں پوچھی جاتی ہے صاف الفاظ میں، اور عورت فطرتاً ان الفاظ کو بیان نہیں کر سکتی. ہاں تو ایسے مسئلوں میں 1 لاکھ عورت بھی گواہی دے، اسلام اس کو قبول نہیں کرتا. شریعت عورتوں کی گواہی صرف ولادت اور بچوں کو دودھ پلانے کے سلسلے میں منظور کرتی ہے، یا عام حالات میں قتل کا مسئلہ ہے، چوری کا مسئلہ ہے، نکاح کا مسئلہ ہے، طلاق کا مسئلہ ہے، یا اس طرح کے اور مسئلے ہیں، تو ان میں 1 مرد اور 2 عورتیں گواہ بن سکتی ہیں. تو اگر نہ ہو 1 مرد تو کہا کہ 2 مرد پورے نہ ہو تو 1 مرد اور 2 عورتیں. اور 2 عورتیں کس لیے ہے؟ کأن تصل احداہما، کہ ان 2 میں سے کوئی ایک ضروری بات بھول جائے، فتذکر احداہما الاخری، تو ان 2 میں سے ایک یاد کرا دے گی دوسری کو. عورتوں میں عام طور پر یہی ہوتا ہے، بھولنے کی بیماری ہوتی ہے، دوسری عورت یاد کرا دے گی. یعنی اگر کوئی خاص بات ہے جس پر گواہی موقوف ہے اور وہ ایک عورت کے ذہن سے نکل گئی ہے تو دوسری اس کو یاد کرا دے گی. عورتیں اگرچہ باتونی ہوتی ہے لیکن اصل بات بعض مرتبہ بھول جاتی ہے اور دائیں بائیں کرتی رہتی ہے. فرمایا وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا، اور گواہ انکار نہ کرے جب ان کو بلایا جائے. اب گواہ آپ بنے ہیں تو اب جب گواہی دینی ہے تو گواہ انکار نہ کرے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص کی گواہی پر کوئی معاملہ موقوف ہے تو گواہی دینا واجب ہے، اور اس گواہی پر اجرت لینا جائز نہیں ہے. ذہن میں رکھیے گا، ابھی میں آگے مسئلہ واضح کرتا ہوں. اس گواہی پر اجرت لینا جائز نہیں ہے، اس کو گواہی تو دینی ہے کیونکہ وہ اس معاملے میں گواہ ہے. ہاں اب یہ مزدور پیشہ آدمی ہے، جاب کر رہا ہے، آفس میں جا رہا ہے، اب اس دن کو اگر چھٹی کرے گا تو اس کی پیمنٹ کٹے گی، اس دن مزدوری نہیں کرے گا تو اس کو دہاڑی نہیں ملے گی. اب جس دن اس نے عدالت میں جا کر گواہی دی ہے تو اس دن کی مزدوری لے سکتا ہے، اس دن کا پیسہ وہ لے سکتا ہے، آنے جانے کا کرایہ بھی لے سکتا ہے، قاعدے کے مطابق کھانا بھی کھا سکتا ہے، اور یہ ساری چیزیں اس کے ذمہ ہے جس کے حق میں اس نے گواہی دینی ہے. ہاں گواہی پر اجرت نہیں لے سکتا. جو اس کا وقت برباد ہو رہا ہے، اس کا جو کاروبار کا نقصان ہو رہا ہے، وہ اتنا پیسہ لے سکتا ہے. ہاں یہ ساری چیزیں بھی ہوگی گواہ کی حیثیت کے مطابق. اگر وہ 3rd کلاس میں سفر کرتا ہے تو 3rd کلاس کا کرایہ دینا پڑے گا. یہ جائز نہیں ہے کہ وہ 1st کلاس کے ٹکٹ کا مطالبہ کرے، ایئر ٹکٹ کا مطالبہ کرے، یا بس سے آتا جاتا ہے، رکشہ سے آتا جاتا ہے اور کہا مجھے اولا کیب کر کے دو. نہیں، جو اس کی حیثیت ہے اس کا اس کو دیا جائے گا. گھر میں دال سبزی کھاتا ہے تو اس کے لیے اب وہ جائز نہیں ہے کہ جا کر کے مرغے کا مطالبہ کرے کہ میں گواہی دینے آیا ہوں تو پورے ٹھاٹ باٹ کے ساتھ ساری چیزیں لوں گا. نہیں، تو اس دن کی مزدوری گواہ کو اس کے جو کام کا نقصان ہو رہا ہے وہ لے سکتا ہے، لیکن اس گواہ کی بھی حیثیت کے مطابق. اللہ کہتے ہیں وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلٍ، اور نہ اکتاؤ تم کہ لکھو تم ادھار کو، ادھار چاہے تھوڑا ہو یا زیادہ ہو اس کو میعاد تک لکھنا چاہیے. لکھو، پورا تفصیل بیان فرمائی، اور پھر فرمایا کہ چھوٹا ہو بڑا ہو اس کو لکھ لو، اور لکھنے سے گھبرانا نہیں چاہیے. اب ان آیات میں 2 مسئلے بیان ہوئے. یہ آدھی آیت کی تشریح ہوئی ہے کیونکہ قرآن کریم کی یہ سب سے لمبی آیت ہے، اس کی آدھی تشریح ہوئی، آدھی انشاءاللہ اگلے جمعے میں کروں گا. تو 2 مسئلے بیان ہوئے. ایک یہ کہ اگر معاملہ ادھار کا ہو تو لکھ لو تاکہ بعد میں گڑبڑ نہ ہو. دوسرا یہ کہ گواہ بنا دو. اب باقی باتیں اس کی تفصیل انشاءاللہ تعالی اگلی آیت کے ٹکڑے میں آئے گی اور اگلے جمعہ میں آئے گی.
تو یہ سورۃ البقرہ کی 2-3 آیتیں تھیں. 2 آیتیں 280 281 اور 282 کا آدھا حصہ. اور اس میں کتنی اہم باتیں ہیں، شریعت نے کتنے بہترین اور ایسے احکام دیے کہ اس پر عمل کرے اور ویسے چلے تو زندگی بھی سکون سے گزرے، آپس میں نا اتفاقیہ بھی نہ ہو اور مسائل بھی کھڑے نہ ہو. باقی انشاءاللہ پھر اگلی جمعے میں اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. أيا من يدعي الفهم إلى كم يا أخ الوهم تعبي الذنب والذم وتخطي الخطأ الجم. أما بان لك العيب أما أنذرك الشيب وما في نصحه ريب ولا سمعك قد صم. أما نادى بك الموت أما أسمعك الصوت أما تخشى من الفوت فتحتاط وتهتم.